منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں آخری امت بنایا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. جب ہم لوگ آخری امت ہیں اور نبی بھی آخری ہے تو ظاہر ہے اب کوئی نئے نبی کا وجود نہیں ہوگا اور دنیا میں کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. جب نئی شریعت اور نئے نبی نہیں آئیں گے تو یہ اللہ سے جوڑنے کا جو کام ہے، شریعت اور قرآن سے اور اللہ کی وحدانیت سے جو جوڑنے کا کام ہے، اب وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ظاہر ہے اس امت کے ہر فرد پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، نہ تو صرف علماء پر، نہ تو صرف مفتیوں پر، نہ تو صرف اہل اللہ پر، نہ تو صرف مردوں پر، نہ تو صرف عورتوں پر، بلکہ امت کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے کہ جو بات نبی نے ہم تک پہنچائی ہے وہ بات انسانوں تک پہنچانے کی قیامت تک کوشش کرنا اس امت کا فریضہ ہے اور لازمی حصہ ہے. اگر ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں کسی بھی انداز سے تو سمجھو کہ ہم گویا آخری امت ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے کوئی کام اس طرح کا نہیں کیا، میں ہی مسلمان رہوں یا میں ہی نمازی رہوں، دوسرے نماز پڑھے نہ پڑھے، دوسرے ایمان نہ لائے یا نہ لائے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہو تو وہ پکا سچا مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت آپ حجۃ الوداع کا موقع تھا اور آخری حج آپ کا تھا اور آپ علیہ السلام اس حجۃ الوداع کے موقع پر پورے صحابہ تقریباً موجود تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی. یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا پورا پیغام پہنچاتا. پھر آپ نے اسی حجۃ الوداع میں یہ بھی فرمایا تھا، کیا میں نے پورا دین تم تک نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا تھا ہاں پہنچا دیا. تو پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اے اللہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا پورا پیغام امت تک پہنچا دیا. تو جب امت تک پورا پیغام پہنچ گیا اور رسول اللہ نے صحابہ سے یہ فرما دیا کہ اب تم جو حاضر لوگ ہیں وہ غائبین تک میری پوری شریعت، میرے پورے احکامات اور پورا دین پہنچاتا. چنانچہ صحابہ نے اس کو اپنے لیے لازم سمجھا اور ضروری سمجھا. احادیث اور روایات سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ پھر حجۃ الوداع کے بعد بہت سے صحابہ اپنے وطنوں کو جانے کے بجائے مختلف شہروں اور مختلف ملکوں کا رخ کیا اور وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا پیغام پہنچایا. اور بعض ایسے بھی رہے کہ ان کی قبریں اسی جگہ رہ گئی، واپس نہیں گئے اپنی منزل کو اور اپنے گھر، اور جس جگہ پہنچے وہیں دین کی محنت کرتے ہوئے، دعوت کی محنت کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے اپنی پوری زندگی وہیں پر کھپا دی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھی رہی کہ جو باتیں میں نے پہنچائی ہیں وہ دوسروں تک پہنچاتا. اب یہ ذمہ داری ہر نبی کے امتی کی ہے کہ جو بات جس طرح بھی سے پہنچی ہوئی ہے دین کی اور شریعت کی، اس کو اپنے دوسرے بندوں اور دوسرے اہل تعلق تک پہنچانا لازمی اور ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. کم از کم تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت لازمی طور پر ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی طرف، نیکیوں کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائیوں سے، منہیات سے، گناہوں سے بچانے کی محنت کرے. اگر ایسا کر رہے ہیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قوم اس طرح کا کام کرتے رہے گی عذاب میں گرفتار نہیں ہوگی، اور جب یہ کام چھوڑ دیا جائے گا تو مختلف عذابوں میں امت گرفتار ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری بات اگر تمہیں ایک بھی ملی ہے تو دوسروں تک، بلغوا عنی پہنچا دو میری ایک نشانی، میری ایک آیت، میرا ایک فرمان بھی جو تمہیں پہنچا ہے دوسروں تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اتنی بڑی تاکید فرمائی ہے امت کو۔ اب ہم دنیا کی بہت سی چیزیں تو پہنچا رہے ہیں، ہمارے فونوں پر اگر کوئی غلط چیزیں آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں رہتا حقیقت کا، جھوٹ سچ اس میں لگا ہوا رہتا ہے، فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی آپ اگر اس کو آگے بڑھائیں گے، شیئر کریں گے تو آپ کو یہ صدقہ ملے گا اور آپ کو یہ بہت زیادہ یہ تمام چیزیں ملیں گی، فوراً آپ 10 گروپوں میں ڈال دیں۔ دنیا کے ان انسانوں کی غلط بات اگر آپ دوسروں تک پہنچانے میں ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں کر رہے ہیں اور فوراً پہنچا دے رہے ہیں، شیئر کر دے رہے ہیں، گروپوں میں ڈال دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو دین تم تک پہنچا ہے وہ دین دوسروں تک پہنچا دو۔ گویا ہمارے پاس ہمارے نہ نبی کی، نہ ہمارے قرآن کی، نہ ہمارے اللہ کی کوئی مقام اور کوئی مرتبہ رہ گیا ہے۔ واٹس ایپ پہ آنے والے میسیجز کا تو کون ہے، وہ کیا ہے، اس کا عطا پتہ نہیں معلوم، لیکن اس کی اہمیت ہے، فوراً آگے پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن جو بات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو، میری طرف سے پیغام پہنچا دو انسانوں کو، وہ بات ہمیں اب تک سمجھ میں نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں آتی تو اتنے مسلمان جو گناہوں میں مبتلا ہیں وہ آج نظر نہیں آتے، اتنے بے نمازی لوگ ہیں وہ نظر نہیں آتے، اتنے لوگ جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے وہ نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ آپ اس کو جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز بہت اچھی چیز ہے، لیکن کیا ہم نماز خود پڑھتے ہوئے دوسروں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں؟ آتے جاتے مسجد کو آ رہے ہیں ہم لوگ، کتنے لوگ نماز پڑھنے والے مسجد کو آتے ہیں، آتے آتے ایک فرد کو کم از کم گھر میں رہنے والوں کو بھی نہیں بولتے میں تو نماز کو جا رہا ہوں، آپ سب نماز پڑھ لو۔ اگر آپ گھر میں بچے ہیں، لڑکے ہیں، بیٹا چلو نماز کو، یہ بھی کہنا ہمارے لیے اب دشوار ہو گیا، یہ بھی نہیں کہتے کہ نماز پڑھنے والوں کا حال یہ ہے، نہیں پڑھنے والے تو میں نہیں پڑھ رہا تو اس کو کیا بولوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو اس کو کیا بولوں گا۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، تو کہاں سے دین پھیلے گا؟ جو دین نبی نے خون سے سینچا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں 40 دن تک چولہا نہ جلاتے ہوئے دین کی دعوت دی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں پورا کٹکٹ ڈالا گیا اس کو برداشت کیا اور دین کی دعوت پہنچائی ہو، اور آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے آپ نے اس کو برداشت کیا ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا اس کو آپ نے برداشت کیا ہو، اور آپ کو گالیاں دی گئی اور اس کو برداشت کیا، اور لوگوں کو دعوت دین کا یہ جو مشن ہے وہ پہنچایا۔ لیکن امت کا یہ نظام اس وقت چل رہا ہے، میرے دوستو اگر ہم یہ کہتے رہیں گے، دوسروں کو نماز کی دعوت دیتے رہیں گے تو ہم نماز کی عادی بنیں گے۔ یہ اصول ہے، اگر کسی کو کسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو تقریر کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، بعض ہمارے اندر کی جو خامیاں ہوتی ہیں اس کو تذکرتاً بولتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کی وہ خامیاں چلی جائیں۔ ہر آدمی تو منزہ پاکیزہ نہیں ہے، انسان تو پورا گناہوں سے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، سب انسان کا حال یہی ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان مکمل مرکب ہے غلطیوں کا اور بھول کا، تو ہم لوگ انسان ہی تو ہے، فرشتے تھوڑی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ دین زیادہ سیکھ لیے ہیں تو آپ کو عرض کر رہے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسی بہت سی چیزیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہماری خامیاں دور ہوں آپ کو بولنے سے۔ میرے دوستو دعوت کا کام بھی آپ اگر کرتے رہیں، ایک کام کریں کم از کم مسلمان اس وقت، ایک تو اپنے تمام گھر کے افراد کو نماز کی دعوت دینا شروع کر،
بیوی نہیں پڑھ رہی بیوی کو دعوت دیں، بہن نہیں پڑھ رہی بہن کو دعوت دیں، بیٹی نہیں پڑھ رہی بیٹی کو دعوت دیں، ماں باپ ماں باپ نہیں پڑھ رہے ماں باپ کو دعوت دیں، بیٹا نمازوں کی پابندی نہیں کرتا باپ کر رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر نماز کی دعوت دے۔ آپ 1 مرتبہ بولیں گے، 2 مرتبہ بولیں گے، 10 مرتبہ بولیں گے، انشاءاللہ آپ اگر پوری تڑپ اور فکر کے ساتھ بولیں گے تو پورا گھرانہ نمازی بنے گا۔ لیکن بولے تو نا میں بولوں گا تو خود مجھے بھی پابندی کرنا پڑے گا، میری جو چوری ہوگی میری بھی مجھے بھی پڑھنا پڑے گا۔ کیوں؟ آج کل کے بچے بہت ہوشیار ہو گئے، اس لیے ماں باپ بھی سمجھ رہے کیا بولنا کیا منہ کو لگا دینا۔ کیوں ہوشیار ہے؟ ایک مرتبہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جو سگریٹ پی رہا تھا اس کو روکے، بیٹا یہ سگریٹ پینا بہت بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، تو غلط بچوں کی عادتوں میں پڑ گئے ہو، یہ سگریٹ وگریٹ نہیں پینا۔ تو اس نے کیا کہا جواب پلٹا کر، ابا جان آپ بھی تو پی رہے نا، اگر یہ غلط تھی تو آپ کیوں پی رہے ہیں، اگر یہ بری چیز ہے تو آپ کیوں پی رہے ہیں؟ تو بیٹے بھی ایڈوانس ہو گئے آج کل، فوراً پلٹا کے بول دیں گے، اس لیے باپ کو اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ نماز پڑھ چل بیٹا۔ میرے دوستوں بولیے، نماز ایک ایسا محترم شان عمل ہے، اگر ہماری اولاد کم از کم نمازوں پر آ کے پورے کھرانے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام نمازوں کے سلسلے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، نماز اگر پڑھو گے تو برائیوں سے بچو گے، بے حیائیوں سے بچو گے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے انسان کو برائیوں سے بچائے۔ اگر آپ کا بیٹا نہیں درست ہو رہا ہے، کسی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، بیٹیاں اگر کسی غلط کاموں میں پھنسی ہوئی ہیں، آپ ان کو کم از کم وہ مت بولیے کہ مت کرو یہ کام، یہ کہو کہ نماز پڑھتے رہو بیٹا، نماز پڑھتے رہو، انشاءاللہ نماز کی برکت سے ان کی گناہ اور ان کی غلطیاں خود بخود چھوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ ایک مرتبہ اس کو خیال آئے گا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ میاں کو ناراض کر دے رہی، ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے فلاں گناہ کی وجہ سے، میں ادھر جو ہے راتوں میں ادھر ادھر آوارہ گردی بھی کر رہا ہوں اور نشہ بھی کر رہا ہوں اور میں فلاں حرکتیں بھی کر رہا ہوں، اب میں اس خیال کے اندر ہوں لیکن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، روزانہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ آہستہ آہستہ آدمی کو چھوڑے۔ اور اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا، جب اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے تو ضرور روکے گی، لیکن ہم کہیں نماز کے لیے پہلے اپنے آپ خود بھی نماز پڑھیں میرے دوستوں اور اپنی اولاد کو۔ بعض مرتبہ ہم راستے سے آ رہے ہیں اور دکان پر آپ کا دوست کھڑا ہوا ہے یا آپ نماز پڑھنے والے ہیں لیکن آپ کے دوست کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم یہ کہہ کے اٹھتے ہیں وہاں سے ذرا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، نماز پڑھنے چلو نہیں کہتے۔ نماز جیسے آپ پر فرض ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا جو مجمع کھایا اب تک پیا ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ نماز کے پابند ہیں لیکن آپ کے دوست نماز کے پابند نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو آپ پورا، حالانکہ جو ہم وطر میں پڑھتے نا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اس کا ترجمہ ہے وَنَخْلَعُ، اے اللہ میں آزاد کرتا ہوں، وَنَتْرُكُ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، مَن يَفْجُرُ، جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم دعائے قنوت میں تو روزانہ پڑھ رہے ہیں، جب وطر پڑھنے والے پڑھتے ہیں نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، لیکن ہم پورے اپنے ان احباب کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ نہ ان کو ترک کر رہے ہیں، نہ ان کی دوستی کو چھوڑ رہے ہیں، نہ ان کے ساتھ میں ہمارا اپنا بیٹھنا ختم ہو رہا اور پڑھ رہے برابر دعائے قنوت میں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ۔ آپ کے ساتھ جو نافرمانی کرتے ہیں، آپ کا فجور کرتے ہیں، آپ سے گناہ کے کام کرتے ہیں، اے اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، اسی لیے حالات نہیں تبدیل ہو رہے بزرگوں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو بندر بنایا تھا کیوں بنایا تھا؟ ان کو یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہے، وہ ہفتے کے دن اصل میں مچھلیوں کا شکار کرنا منع تھا ان کے پاس، لیکن مچھلیاں اسی دن بہت زیادہ آتی تھی، اچھلتی تھی، آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔
اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ ارے جس دن مچھلی سے اللہ نے روکا اس دن بہت مچھلیاں آ رہی ہیں. تو انہوں نے ایسا کیا بنی اسرائیل نے کہ ندی اور نالے اور تالاب سے ایک چھوٹا سا الگ سے بازو کھول دیا تاکہ وہ ہفتے کے دن اس میں آ جائے اور اتوار کے دن اس کو کر لیں گے. یہ ہیلے بہت ہمارے پاس بھی آج کل. جب ہماری نہیں چلتی نا کسی معاملے میں ہم بھی ہیلے کرنا شروع کرتے, سمجھتے اللہ میں نہیں معلوم دل کیا کہہ رہا ہے وہ ہیلے. تو یہ ہیلے حوالے تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے میرے دوستوں کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے, اصل ہم کیا کر رہے ہیں. تو بعض لوگوں نے ایسا کرنے سے منع کیا, خالی منع کرے مگر وہ لوگ کر لیے ویسا ہی ایک بات تب میں نے کر لی. بعض حضرات نے خاموشی اختیار کی, سختی کے ساتھ بولے نہیں, خالی بات کرے اور بول دیا, اور ایک طبقہ خاموش رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ سب گناہ گار ہیں میرے پاس, سب میرے پاس گناہ گار. اس لیے کہ بولنے والا روکا کیوں نہیں, دیکھنے والا خاموش کیوں رہا, یہ کرنے والے حرکت کیوں کرے, سب گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں تو عذاب لائے اور ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین. قرآن میں کہا تم پورے بندر بن جاؤ, بندر ہو گئے وہ لوگ. اور بنی اسرائیل میں گناہ کا کام بہت ہو رہا ہے, روکنے والے نہیں روک پا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ غلط کام ہے مت کرو, دوسرے نے کہا کہ بھئی یہ اچھا کام نہیں ہے, تیسرے نے خاموش رہا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ عذاب اس بستی کو نیچے سے پلٹ کے اوپر کر دو, پلٹو اوپر لے جاؤ پھر اس کو پلٹ دو نیچے. حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا, فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ اے پروردگار عالم, اس میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو بہت عبادت گزار ہے, عبادت گزار ہے, اس کو بھی پلٹ لو. اللہ نے فرمایا اس کے پاسی سے پہلے اٹھاؤ اور اس کو پلٹو. کیوں؟ وہ نماز پڑھتا تھا, میری عبادت کر رہا ہے, لیکن لوگ گناہوں میں مبتلا, اس کو روک نہیں رہا ہے, نہیں روک رہا. اگر وہ نہیں روک رہا ہے تو اس کی ذمہ داری تھی, اس لیے وہ سب سے بڑا مجرم. آپ سمجھو ذرا کہ ہمارے گھر میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اور کتنے جرم کے کام اللہ تعالیٰ کے ہو رہے ہیں, اور ہم سمجھ رہے کہ میں تو نماز پڑھ لے رہا ہوں, مول صاحب جان دو کیا کر رہے تو میں کیا کروں. اب وہ بچے اپنا جواب دے لیں گے, جواب دیں گے, لیکن اس سے پھر یہ حالات بھی آئیں گے. اچھا اس امت پر عذاب کیوں نہیں آ رہا, اس امت پر میرے دوستو ایسے عذاب کیوں نہیں آ رہے اتنی برائیوں کے بعد؟ وہ سب نتیجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ محبت کا, نتیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے لیے رونے کا, نتیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کی غمخواری کا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک دم کبھی بھی تباہ نہیں کریں گے. میرے نبی کی اس پہ دعا ہے, تو میرا نبی تو اتنا محسن ہے ہم پر, اور ہم اتنے احسان فراموش ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو جو دین کی ایک بات پہنچی وہ دوسروں تک پہنچاؤ, اور ہم وہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں. کتنے احسان فراموش ہیں ہم, کتنے احسان فراموش ہیں میرے دوستو. ہم دوسروں کو کیا کہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, نماز پڑھنے کا وقت آیا تو رک کے آ رہے ہیں, نماز پڑھ کے آتا ہوں, اس میں فرق ہے. نماز پڑھنے چلو, اس میں بڑا فرق ہے. نماز پڑھنے جاتا ہوں, پڑھنے میں کیا ہوا, میں اکیلا جا رہا ہوں, ان کو بھی خیال نہیں آئے گا کہ چلو ایک اکیلا پڑھ لے رہا. چلو کہیں گے بار بار, آئندہ میں تمہارے ساتھ دوستی نہیں رکھوں گا, آئندہ ساتھ تمہاری پارٹی میں شریک نہیں ہوں گا, آئندہ ساتھ میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, آئندہ میں تمہاری دعوت نہیں کروں گا, آئندہ میں تمہارا ساتھ میں کہیں کسی تفریح کے مقام پر نہیں آؤں گا. تو وہ دوست, اگر آپ کے دوست کے پاس اہمیت ہے تو انشاءاللہ ان دوستوں میں سے کچھ تو آپ کے لیے نماز کے لیے آئے گی. دعوت ایسا نہیں کہ آپ بہت زیادہ کسی کے پاس جا کے کھڑے کے دعوت دے رہے ہیں. آپ دعوت دینے میں آزاد ہیں, تنہا بھی دے سکتے ہیں. حالانکہ ہمارے اوپر تو ان غیر مسلموں کو دعوت دینے کی ذمہ داری ہے جو بیچارے روز دوزخ میں جا رہے ہیں مر مر کے. کل قیامت میں وہ پوچھیں گے, میرے عباس کا پڑوسی ایک مسلمان عبداللہ عبدالرحمن عبدالرحیم تھا, وہ دین اور نماز وہ سب جانتا تھا, اے اللہ تو آپ دوزخ میں تو ڈال رہا ہے, مجھے پتہ نہیں, کبھی بتایا نہیں اس نے کہ دین یہ ہے اور تجھے تیرے اوپر ایمان لانا یہ ہے. کبھی وہ عورت کہے گی
جو آپ کے گھر میں آ کر پوچھا مارتی ہے اور غیر مسلم ہے. کبھی آپ کے گھر میں وہ عورت آئے گی جو پکا کر آ رہی ہے, کبھی اس کے ہمارے گھر کی کسی عورت نے ان سے نہیں کہا. کبھی چلو مسلمان اور اسلام کی یہ دعوت ہے اور یہ تعلیم ہے. آپ کے دکان میں, آپ کی مال میں اور آپ کی کمپنیوں میں کتنے غیر مسلم بچے کام کرتے ہیں. کبھی آپ نے ان کو بٹھا کر یہ نہیں کہا بیٹا دیکھو مسلمان نہیں بنو, لیکن اسلام کو پڑھو تو صحیح, کم سے کم تو اسلام کی تعلیمات کو سمجھو تو صحیح, اسلام کی تعلیمات کو دیکھو تم صحیح. سمجھ میں آیا تو کچھ سمجھنا, نہیں آیا تو کوئی بات نہیں. یہ بھی نہیں بولے ہم, یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں چلے تو نہیں جائے گا ہمارے پاس. نہیں مول صاحب حالات اتنے اچھے نہیں ہیں بولنے کے. اب آج کل یہ چل رہا, صحیح ہے حالات اچھے نہیں ہوں گے, لیکن حالات اچھے رہے تب آپ کیا بولیں. حالات اچھے رہے جب نہیں بولنے کا نتیجہ ہے کہ اس وقت حالات خراب ہو گئے. اگر حالات جب خراب نہیں تھے ہمارے پورے ماحول کے, ہم اگر اپنے آزو بازو بیٹھنے اٹھنے والے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اسلام کے اخلاق سکھاتے ہیں, اسلام کی تعلیم بتاتے ہیں, نبی کی سیرت اور سنت بتاتے ہیں, نبی کے اخلاق ان کو سمجھاتے کہ میرے نبی دشمنوں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے, تو وہ ان کے دلوں میں نبی کی محبت بیٹھتی تھی. ہم نے کبھی موقع ہی نہیں سمجھا کہ ان کے سامنے کوئی کتاب کھول کر پڑھے. آؤ بیٹھو ذرا دکان میں بیٹھو, یہ میں پڑھ رہا ہوں تم ذرا سنو. اتنے ہم لوگ دور بھاگے میرے دوستوں دعوت دین سے. آج اس لیے ہم کو اس ملک میں اب دین پر چلنا مشکل نظر آ رہا ہے. علماء کہہ رہے ہیں, اب دانشور کہہ رہے ہیں, اس وقت جو زہر پھیلایا جا رہا میڈیا کے ذریعے سے, اگر یہ میڈیا کا اتنا شور شرابہ نہیں ہوتا, جب نہیں تھا 10 12 15 سال پہلے اتنا شور شرابہ, اس وقت اگر ہم اپنے آزو بازو کے غیر مسلم بھائیوں کو, برادران وطن کو اگر اسلام کی حقانیت سمجھاتے اور ان کو شریعت کا حکم سمجھاتے, تو وہ مسلمان نہ ہو لیکن مسلمانوں سے محبت کرنے والے تو ضرور رہتے تھے. لیکن اب ان کو بہت خراب کیا جا رہا, بہت برگلایا جا رہا, اور یہاں تک کہا جا رہا کہ تم غیر مسلمان لڑکوں کو یہ کہا جا رہا کہ تم مسلمان بچیوں کو اپنے دامے فریب میں پھنساؤ تاکہ ہمارے آنے والی نسل ہندو بنے. کتنے واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں, کتنے غیر مسلم بچے. جا کے ذرا آپ رجسٹرار آفس کے پاس جا کے دیکھو, جہاں پر میارج کے جو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں, جہاں پر وہاں پر 1 مہینہ پہلے لگایا جاتا ہے. 1 مہینہ پہلے آفس میں لگا دیتے کہ یہ پتہ ہے, یہ ایڈریس ہے. لوگ وہاں سے فوٹو لے کر ہم لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں. اب ہمارے پاس بھیجیں تو ہم کو آتا پتہ نہیں ہے. لوگ دھڑکنے والے مختلف رجسٹرار آفسوں کے پاس جہاں رجسٹریشن ہوتا ہے شادیوں کا, اور وہاں جو ادھر ادھر بھاگ کے جا کے شادیاں کر لیتے ہیں, وہاں کا اصول ہے کہ 1 مہینہ پہلے فوٹو اور پتہ سب دکھایا جاتا ہے, اور اس کے بعد کوئی شکایت نہیں آئی تو کرتے ہیں, آگے کی کارروائی ہوتی ہے. اب ایسے روزانہ فونوں پر گشت کر رہے ہیں مختلف جگہوں کے علاقوں میں کہ مسلمان لڑکی ہے, لڑکا غیر مسلم. کیوں؟ وہ تو اپنے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں, وہ تو اپنے کام کو تیز کر رہے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم بن جائیں, یا مسلمان عورتیں ہمارے دام میں فریب میں آ کر ہماری گرویدہ ہو کر ایمان کو چھوڑ دیں, اور چند مہینوں کے بعد ان کی لاشیں باہر آ رہی ہیں. نہ وہ ماں باپ نہ کیا ہے دھوبی کا گدھا, نہ گھاٹ کا رہا, نہ کسی اور چیز کا رہا. ایسا ہو رہا ہے. نہ وہ ماں باپ کے پاس جا رہے, نہ ایمان محفوظ ہے, اور وہ بدماش اس کے ساتھ میں چند دن رکھ کر اپنے آپ کو جو ہے اسلام سے پھرا دے کر اور وہ اپنے ان سے کھیل رہا ہے. اور ہماری بچیاں یہ ہے کہ دام فریب میں آ کر اسلام کو بھی چھوڑ رہی ہیں. حالات اتنے سنگین کیوں ہیں؟ ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا, اپنی اولاد کو وحدانیت نہیں بتائی, اپنی اولاد کو نماز کے طریقے نہیں بتائے, اپنی اولاد کو اس کے گٹھیوں کے اندر اسلام کی محبت نہیں بٹھائی. ہم دوسروں کو کیا محبت کے دعوے اور ان کو کیا محبت بٹھاتے. ہم اپنی اولاد کو اور اپنی بچیوں کو اور اپنے مسلمان معاشرے کو اس سے محفوظ کرنے کی کوئی محنت نہیں کی تو ہمارا کیا ہوگا. اس لیے ضرورت ہے میرے دوستوں کہ اپنے آپ کو دعوت کی محنت سے بھی جوڑو. میں نے کہا آپ اگر کہیں بیٹھے ہوئے اٹھ کے آ رہے ہیں مسجد کو نماز پڑھنے کی دعوت دو. اگر آپ کہیں دوستوں میں بیٹھے ہیں دوستوں کو کہو, اور آپ گھر سے آ رہے ہیں تو
گھر کے افراد کو پوروں کو کہو. اگر آپ کسی شادی بیاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پورے رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب سے کہے کہ اٹھو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. عورتوں کو کہو اور مردوں کو کہو اور چلو مسجد کو. انشاءاللہ اگر ہر مرد اس طرح کی محنت کرے گا تو ہمارے معاشرے میں نمازوں کا کم سے کم اہتمام شروع ہو جائے. کر کے تو دیکھیں, آپ کرتے ہی نہیں. چائے آگے چلو چائے پیو, نہیں پینا چاہ رہا تو بھی پیو نا بھائی, 2 گھٹ پی لو. وہاں تو اصرار ہے چائے پلا کر اس کو اپنے پاس اپنا حکم جتا رہے, لیکن کبھی یہ نہیں کہتے چلو بھائی نماز کے لیے اتنا اہم کام ہے کیا پڑی رہتی یہاں چائے پی لو. اچھے جملے ہمارے پاس بنے ہوئے. چائے کا پرہیز کیا یہاں ابھی پی لو, اب نہیں پیے تو کیا ہوتا. ایسے جملے, نماز پڑھ لو بیٹا, نماز پڑھ لو بھائی, نماز پڑھ لو میرے بہن, یہ جملے کیوں نہیں نکلتے ہماری زبان سے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دلوں میں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا میرے دوست. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما چکے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما چکے تھے میں کسی کو امامت پر مسجد نبوی میں رکھوں اور جو لوگ مسجد کو نہیں آئے اس کے گھر جا کے جلا دوں. یہ آقا فرمائے کس کے واسطے؟ یہ زجر و توبیخ اور ڈانٹ ہے رسول اللہ کی ہمارے امت مسلمہ کے. تو اس لیے اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو جھوٹ سے روکنے کی دعوت ہے. جو آپ گناہ کے کام اگر دیکھ رہے ہیں کسی کے اندر, آپ ایک بات سیکھ لو کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے, اللہ ناراض ہوتے ہیں. اتنا ہی کافی ہے, اس کو بار بار بولو, جھوٹ چھوٹ جائے گا. اگر کوئی غیبت میں مبتلا ہے گناہ میں, اس کو روکو. کوئی نشے میں مبتلا ہے, نشے کا عادی ہے, بھائی نشہ بہت بری چیز ہے. کل قیامت میں اللہ دوزخیوں کا پیپ پلائیں گے. کل اللہ تعالیٰ تمہیں میدان حشر میں نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نہیں پلائیں گے. تم اگر یہ دنیا میں یہ گندی شراب پیو گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں تمہیں دوزخیوں کا لہو پیپ پلائیں گے اور دوزخ میں ڈالیں گے. اس طرح اس کو کہتے رہو بیچارہ معلوم نہیں اس لیے پی رہا ہے. آپ کو معلوم ہے مسجدوں میں آپ سن رہے ہیں تو اس کو کہو یہ دعوت ہے. دعوت یہ کوئی ایسی بڑی چیز کا نام نہیں. رسول اللہ کے صحابہ, میں نے جیسے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے کہا کہ تم غائبین تک میری بات پہنچاؤ. پورے صحابہ نکل گئے, کوئی چین نکل گیا, کوئی ایران نکل گیا, کوئی شام نکل گیا, کوئی کسی ملک کو نکل گیا, کوئی کسی ملک کو نکل گیا. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ کیرلا کی سرحدوں پر آ گئے صحابہ. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اگر چنئی کے کسی سرحد کے اوپر, چنئی کا جو مدراس کا جو سمندر ہے اس کے جو ہے دامن میں اگر آپ جائیں گے تو ملے گا تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے. وہاں نکل گئے وہ لوگ, سمندروں سے نکل گئے, جہاں پہنچے وہ دین کی دعوت دے چکے اور اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے. کم از کم ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم یہ تو کر سکتے کہ اپنے گھروں سے نکلتے آتے جاتے, دکان سے آتے جاتے, کاروبار سے آتے جاتے, جہاں بیٹھے وہاں سے آتے جاتے, اپنے بھائیوں کو یا اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دین کا پیغام ان کو پہنچا سکتے ہیں, وحدانیت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اللہ کرے کہ میری یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. سیدھی سادھی بات میں نے آپ کے سامنے آج کے دن رکھی ہے تاکہ آپ کے دلوں میں اترے اور آپ اس کام کو کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.